امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ زرار سدی ان کے پاس آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات بیان کرو۔ وہ امیر المومنین، آپ اس بات کو رہنے دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تجھ پر لازم ہے کہ تو مجھے علی کی صفات بیان کرے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر اس کے بغیر چارہ کار نہیں کہ میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کروں، صفات بیان کروں، تو پھر سن لیں کہ وہ اس قدر صفات کے مالک تھے کہ ان کی صفات کا احاطہ کرنا، انہیں بیان میں لانا، انہیں شمار میں لانا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو احاطہ کر لے۔ یہ انتہائی دشوار کام ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صفات کو بیان کیا جا سکے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت قوتوں والے تھے، یعنی طاقت اور قوت، کہ جب ان سے وہ تلوار گر گئی، ڈھال گر گئی، تو انہوں نے دروازے کو اٹھا لیا، جسے بعد میں 5-7 آدمی مل کر بھی اس کا پاسا نہیں پلٹ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ڈھال کے پوری جنگ میں اسے استعمال کیا، اسی لیے فرمایا کہ وہ سخت قوتوں والے تھے۔ دوسرا، وہ فیصلہ کن بات کرنے والے تھے، دو ٹوک بات کرنے والے تھے۔ اور تیسرا، وہ کہنے لگا وہ عدل کا حکم کرنے والے تھے۔ ان کے تمام اطراف سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور علم و حکمت ان کے ہر طرف سے ٹپکتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی چمک ان کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، وہ اس سے متوحش رہنے والے، دور بھاگنے والے تھے۔ اور رات کی وحشت ان کے لیے مانوس تھی کہ رات کی وحشت انہیں اچھی لگتی، کہ وہ رات کو اللہ کے حضور میں بہت زیادہ آنسو بہانے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں بہت زیادہ تفکر کرنے والے، غرق ہو جانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہنے لگا علی سادہ لباس پہننے والے تھے اور ہم ساتھیوں میں عام انسانوں کی طرح رہنے والے تھے۔ جب ہم ان سے کوئی سوال کرتے وہ فوراً اس کا جواب عنایت فرما دیتے۔ اگر ہم حضرت علی کو انتظار کرواتے وہ ہمارا انتظار کرتے، اور خدا کی قسم اس انتظار کی وجہ سے کبھی بھی ایسا غصہ نہیں کیا کہ انہوں نے ہمیں اپنے سے دور کر دیا ہو، یا ہم سے دور ہو گئے ہوں، یا وہ محبت کم ہو گئی ہو۔ اس انتظار کے باوجود وہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ محبت رکھتے، ہمیں اپنے قریب تر رکھتے، ہمارا خیال رکھتے۔ اور فرمایا کہ ہم ان کے رعب کی وجہ سے، ان کے دبدبے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کبھی ان سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں جرأت ہی نہیں ہوئی کہ دوستی کے باوجود، قریب رہنے کے باوجود، کبھی ہم نے ان کے ساتھ اس طرح سے بے تکلفی سے بات کی ہو۔ دینداروں کی تعظیم کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے، غریبوں کو اپنے پاس بٹھانے والے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا طاقتور جو ناحق ہے وہ کبھی بھی ان کی حمایت کی طمع نہیں کر سکتا تھا کہ اسے یہ امید ہو کہ علی وہ میری حمایت کریں گے، اگرچہ میں ناحق ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی طرح وہ کہنے لگا کہ ان کے انصاف سے کمزور کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا کہ میں کمزور ہوں،
میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو شاید انصاف مجھے میسر نہ آ سکے، میرا دھیان اور خیال نہ رکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کئی مرتبہ میں نے راتوں کو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غم زدہ ہیں، غمگین ہیں، اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر اس طرح سے ہلا رہے ہیں، اور پھر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے دنیا چلی جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی جگہ نہیں، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دیں، اب 3 طلاقوں کے بعد کوئی رجوع نہیں ہو سکتا، میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتا، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، اس لیے تو یہاں سے دور ہو جا، مجھے دھوکہ مت دے، جا کر کسی اور کو دھوکہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ صفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئیں، راوی کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے، اور پھر انہوں نے فرمایا خدا ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، حضرت علی پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے تو نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کمالات اور خوبیاں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے علم سے میسر آئیں۔ اب ان کا نام لے کر، حضرت علی کا نام لے کر ہم دنیا سے محبت کریں، مال جمع کریں، انسانی سوسائٹی میں ظلم پیدا کریں، مظلوموں کی حمایت چھوڑ کر ظالموں کو سلوٹ کریں، اور پھر حضرت علی کا نام بھی لیں، تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صفات ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کی زندگی ہے، آپ کا جو مشن ہے، وہ بھی میرے اندر آنا چاہیے، وہ خوبیاں پیدا ہوں۔ جب تک ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتے تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے دعوے کو سچا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم یہ کمالات اور خوبیاں سنیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا واقعتاً میں نے بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے یا نہیں کی۔